توشہ خانہ کیس میں کیا عمران خان کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ اس سوال پر بحث ہوگی، مگر اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف کا مستقبل کیا، اس کے اوپر بھی میں بات کروں گی کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار موجود ہے؟ نہیں، اختیار تو انہوں نے جس طرح تشریح کر رہے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، پر اصل بات یہ ہے کہ اس روز کا یہ جو بیان الیکشن کمیشن کی طرف سے آ جاتا ہے کہ آج انہوں نے توشہ خانہ کیس میں نااہل کر دیا، آج وہ چیئرمین کے لیے انہوں نے کارروائی شروع کر دی کہ چیئرمین وہ نئی پارٹی کے رہ سکتے، تو اس سے کئی لوگ یہ تاثر لیتے ہیں کہ جناب شاید عمران خان کو بین کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی پروسیس ہے، یہ ہائی کورٹ میں آلریڈی وہ شاید جا چکے ہیں، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں جائیں گے، پھر اگر یہ توشہ خانہ کا ثابت کرنا ہے تو الیکشن کمیشن، ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، وہ اس کو جب تک اس کے اوپر ٹرائل نہ ہو، ٹرائل کے لیے توشہ خانہ کو آفیشلی ڈی کلاسیفائی کرنا پڑے گا، اور اس کے اندر جب یہ کھلے گا تو ساری ہی پارٹیاں آ جائیں گی، باقی لوگوں کا زیادہ اس کے اندر خطرناک مواد ان کے خلاف زیادہ نکلے گا، تو یہ کل نہیں ہونے جا رہا ہے۔ فرض کریں ہو بھی جائے تو بات یہ ہے کہ جو پاپولر پارٹیاں ہوتی ہیں جس کا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے، وہ اس طرح کی قانونی رکاوٹوں سے رکتی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ نون لیگ، نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کر دیا گیا، اس کے بعد وہ ان کو قید کی سزا ہو گئی، وہ جیل میں چلے گئے، اس وقت مفرور ہیں، مگر ان کی پارٹی ان سے ٹی وی پہ بھی دکھاتی ہے، پرائم منسٹر ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے تحت وہ پریزیڈنٹ نہیں رہ سکتے، اب وہ قائد کہلاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایم کیو ایم جو ہے، الطاف حسین پہ اتنے مقدمات تھے مگر قائد تحریک وہ رہے اتنی عرصہ تک۔ اس میں پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کو مشرف نے بین کر دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے 4P، اس وقت بھی جو پیپلز پارٹی رجسٹر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین۔ تو یہ اگر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، عمران خان کی جو مقبولیت ہے، تو یہ چھوڑا سا جرمانہ ہو جائے گا یا نامن کلیچر چینج ہو جائے گا، نام کی تبدیلی ہو جائے گی، تو اس سے زیادہ اس کے اندر وہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے کر لیا کہ اوہو پتہ نہیں کل کو وہ ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا اور وہ بینڈ ہو جائیں گے، اس طرح نہیں ہونے جا رہا۔ لیکن عامر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے نون لیگ کی مثال دی، پیپلز پارٹی کی مثال دی، تو وہ اپنے ساتھ موروثی سیاست لے کے آئے ہیں؟ خان صاحب کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں کھڑا سوائے ان لیڈروں کے جو اس وقت ہمیں ٹی وی پہ نظر آتے ہیں، اور ان میں بھی ہمیں دھڑے بندی نظر آتی ہے۔ خیر، موروثیت تو پی ٹی آئی میں نہیں ہے، مگر یہ ہماری ساری سیاست میں ایک بڑا ایشو ہے کہ ایک کسی جگہ موروثیت ہے تو کسی جگہ کلٹ پالیٹکس ہے، کہ پوری پی ٹی آئی عمران خان کے ارد گرد گھومتی ہے، اس وجہ سے سیکنڈ ٹیئر نہیں ہے۔ سیکنڈ ٹیئر میں فار ایگزامپل اسد ہیں، اس کے بعد جو ہے شاہ محمود قریشی ہیں، کافی لوگ ہیں، مگر وہ پہلا اوپر ہے تو اس کے بعد دوسرا نمبر جو ہے نا وہ 8ویں سے شروع ہوتا ہے، تو وہ سٹرکچرز نہیں ہیں، پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے۔ ایون پی ٹی آئی نے کوشش کی تھی کہ اپنا الیکشن کروا سکیں، وہ پھر کنٹروورشل ہو گئے، پھر کسی نے سمجھایا چھوڑو تمہاری پارٹی ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو، تم جینوئن الیکشن کروانے چل پڑے ہو، تو وہ رک گیا تھا سلسلہ۔ تو میرا خیال ہے ایک اچھی بات ہے اگر پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہو اور ان کو الیکشن پراپر کروائے جائیں، کارروائی کے طور پہ، ساری پارٹیاں کارروائی کے طور پہ کرواتی ہیں صرف الیکشن کمیشن کی خانہ پوری کے لیے، تو یہ بڑی اچھی چیز ہوگی۔ موروثیت کا بھی جواب ہے اور جو ہے کلٹ پالیٹکس کا بھی یہی جواب ہے، اور یہ ہو جائے تو بڑا ہی اچھا ہو جائے گا ہماری سیاست کے لیے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک پوائنٹ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید خان صاحب کے لیے قانونی طور پہ یہاں پہ مشکل ہے، مگر دوسرے یہ کہا جا رہا ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ پرویز الہی صاحب جی، پرویز الہی، میں اس وقت ساری جو سیاست کا محور ہے وہ پرویز الہی صاحب کے گرد گھوم رہا ہے، اور بنیادی سوال یہ ہے کہ اسمبلیاں عمران خان نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ تحلیل کرنے جا رہے ہیں۔ تحلیل کرنے میں سب سے زیادہ پنجاب میٹر کرتی ہے، اور پنجاب کے چیف منسٹر ہیں پرویز الہی صاحب۔ پرویز الہی صاحب کا ایک ماضی رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب پہلے جس طرح ہر پارٹی کے ساتھ وہ رہے ہوئے ہیں، اور وہ حال ہی میں پی ڈی ایم میں جا چکے ہوئے تھے اور عین ٹائم پہ رک گئے ہیں، تو ابھی ان کے جس طرح کے بیانات ان کے آ رہے ہیں اور جس طرح کے مونس کے آ رہے ہیں، جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے میرے ساتھ ڈبل
گیم کھیلی، میرے ساتھ دھوکہ کیا، اور وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. میں لفظ جھوٹ نہیں استعمال کر رہا، انہوں نے ورچولی یہی کہا ہے. جبکہ پرویز الہی جو کہ ایل آئی ہیں اور مین ان کی صوبے کے مین لیڈر ہیں، وہ ان کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں، تو ایک قسم کا وہ جھٹلا رہے ہیں. اس سے لوگ پھر شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ دعائے خیر پڑھ کے عزیز زرداری صاحب کے ساتھ لاسٹ منٹ میں ادھر پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے. پھر لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تحلیل جو کرنے میں ڈیلے آ رہی ہے یا ریلکٹنٹ ہے، تو شب تک ہو نہیں جاتا تو یہ شک رہے گا. دوسرا یہ کہ ان کا یہ جو بیان ہے جنرل باجوہ کے متعلق خاص طور پہ کہ جی وہ تو بڑے اچھے آدمی تھے اور وہ تو بڑے مخلص تھے پی ٹی آئی کے، اور یہ جو ڈسکلوجر ہے پہلے مونس الہی نے، پھر ان کے والد صاحب نے بھی اس کو، انہوں نے بھی اس کی جو ہے تائید کی کہ جنرل باجوہ نے لاسٹ منٹ پہ جو یہ دعائے خیر پڑھ کے پی ٹی آئی میں واپس آ گئے تھے، وہ جنرل باجوہ نے ان کو کہا تھا یا انہوں نے ان کو فون کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ جانا بہتر ہے. اب اس سے دو چیزیں ہیں. پہلی تو یہ کہ اگر پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اگر بھی کافی بڑا ہے کوٹ ان کوٹ، تو پھر کیوں کہا؟ کیونکہ تاثر تو یہ تھا کہ عمران خان کی جب گورنمنٹ ہٹا دی گئی تو اس کے بعد وہ ظاہر ہے یہاں پہ جو پہلے نیشنل اسمبلی میں اور اس کے بعد پنجاب میں گرائی گئی، تو اس میں بڑے آبویس ہی نظر آ رہا تھا کہ جنرل باجوہ اور عمران کے درمیان ایک دراڑ آ گئی ہوئی. تو اس سے کوشچن آتا ہے کہ اگر وہ دراڑ آ گئی تھی تو وہ پھر انہوں نے عمران خان کی پنجاب کے اندر گورنمنٹ کیوں بچائی، کیوں پرویز الہی کو ادھر لے گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے ایک واضح ہو جاتا ہے، مزید واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جنرل باجوہ جو یہ کلیم کرتے تھے یا ایس پی آر کی طرف سے بار بار یہ آتا تھا کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں یا ہماری سیاسی معاملات میں مداخلت ختم ہو گئی ہے، بالکل ایسا نہیں ہوا تھا. وہ خود اقرار کر رہے ہیں ابھی کہ یہ دیکھیں نا، یہ فروری میں واقعہ ہوا ہے. فروری میں یہ اعلان بار بار کیا جا رہا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بعد میں بھی مہینوں میں بھی اگر یہ جنرل باجوہ کہتے رہے ہیں پرویز الہی سے کہ آپ ادھر چلے جائیں، تو ان کی انوالومنٹ رہی ہے. پہلے بھی سب کو پتا تھا، ذرا ریکارڈ کے اوپر آ گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیوں اگر یہ ایسا ہوا تو کیوں کہا گیا ہے؟ تو پتہ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں جو اسلام آباد میں جو تبدیلی نیشنل اسمبلی میں کی گئی، وہ بہرحال 35 لوگ پی ٹی آئی کے توڑے گئے، ایک لوٹا کرسی ہوئی، ان کو ٹی وی پہ دکھایا گیا، سندھ ہاؤس میں بلایا گیا، عزیز زرداری صاحب بھی شامل تھے. اور جو گورنمنٹ چینج ہوئی اس کے اندر ان لوٹوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، وہ ایک آئینی طریقے سے تبدیل گئی. جبکہ پنجاب میں جو تبدیل کی گئی تھی وہ لوٹوں کے ذریعے کی گئی تھی، جو کہ ایک بہت اسٹیپ فردر تھا، اور وہ ایک زیادہ بڑا بلاٹ تھا، یہ چھوٹا بلاٹ تھا، وہ غیر آئینی طریقے سے کیا گیا. تو اس دوران میں کیونکہ عدالت کا بھی فیصلہ آ چکا ہوا تھا اور ایک ریئیکشن بھی آ رہا تھا، بائی الیکشن بھی ہو چکے تھے، اور لوگ بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے اداروں پہ بھی اور جنرل باجوہ پہ بھی. سو میں بھی میرا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ ہوا ان کی بات مونس الہی کی، پرویز الہی کی، کہ اگر ان کی بات یہ درست ہے تو ان کی ریزننگ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ، کیونکہ وہ بھی، اور یاد رہے کہ وہ درمیان میں ان کی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈبل باتیں کرتے تھے، ان کے رابطے تھے، عمران خان سے بھی رابطے تھے. شاید یہ وہ سٹیج تھی جس میں وہ عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے تھے. یہ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ سارے انڈے اگر شہباز شریف کی باسکٹ میں، پی ڈی ایم کی باسکٹ میں ڈال دیے تو شاید وہ بھی نہیں چاہ رہے تھے، تو وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والے گیم بھی کھیل رہے تھے.